بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ساری دیکھے گا، کیونکہ آج میں اسلامک جنرل نالج کے بہت ہی اہم سوالات لایا ہوں جو ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے سوال کا جواب ہے ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور یہ کنیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ سوال نمبر 1، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے دن بعد ہجرت کے لیے نکلے؟ اس کا جواب ہے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بعد ہجرت کے لیے نکلے۔ سوال نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنا عرصہ رہی؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال 9 ماہ اور 1 دن رہی۔ سوال نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی سورہ ہے جو 2 بار نازل کی گئی؟ اس کا جواب ہے سورہ فاتح ایک ایسی سورہ ہے جو 2 بار نازل کی گئی۔ سوال نمبر 5، مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ کس نے روشن کیا؟ اس کا جواب ہے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کرنے والے حضرت تمیم داری ہیں۔ سوال نمبر 6، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے وہ صحابی حضرت داہیہ کلبی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 7، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا؟ اس کا جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 8، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قریش کے سامنے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی؟ اس کا جواب ہے قریش کے سامنے اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال نمبر 9، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا؟ اس کا جواب ہے سب سے بعد میں فوت ہونے والے صحابی حضرت عامر بن واصلہ ہے جن کی وفات 100 ہجری میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 10، اصحاب کہف کے نام کیا کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے ان کے نام حضرت ابن عباس سے صحیح روایت میں اس طرح منقول ہیں: یملیخہ، مکسلمینا، مرتولس، سبیونس، دردونس، کفاشی تیتوس، منزنو اسیسس۔ سوال نمبر 11، اصحاب کہف کس نبی کے زمانہ میں ہوئے اور کس نبی کے شریعت پر عمل پیرا تھے؟ اس کا جواب ہے اصحاب کہف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ سوال نمبر 12، اصحاب کہف کے شہر کا نام کیا ہے اور وہ کس ملک میں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے
ان کے شہر کا نام زمانہ جاہلیت میں افسوس اور اہل عرب اس کو ترتوس کہتے تھے، اور یہ روم کے شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ سوال نمبر 13، اصحاب کہف کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اصحاب کہف کے بادشاہ کا نام دقیانوس ہے۔ سوال نمبر 14، جس غار میں اصحاب کہف جا کر چھپے تھے اس غار کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جس غار میں اصحاب کہف جا کر چھپے تھے اس کا نام بیجلوس بتایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، اصحاب کہف کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ اس کا جواب ہے اصحاب کہف کا واقعہ 249 عیسوی میں، جس میں سے وہ 300 برس تک سوتے رہے اور ان کی بیداری 549 میں ہوئی۔ سوال نمبر 16، اصحاب کہف کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے سال پہلے کا ہے؟ اس کا جواب ہے اصحاب کہف کی بیداری کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 سال پہلے ہے، اور ہجرت کے وقت اس واقعہ کو 72 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سوال نمبر 17، صفی اللہ کس کا لقب ہے؟ اس کا جواب ہے صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال نمبر 18، ہرمس الحرامس کس کا لقب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے ہرمس الحرامس حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا مطلب حکیم الحکمہ ہے۔ سوال نمبر 19، حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سے فرشتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے ہیں جو آسمان دنیا میں رہتے ہیں۔ شب قدر میں اعمال کا نسخہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20، وہ کون سا جانور ہے جس کا جوتا ناپاک نہیں ہوتا؟ اس کا جواب ہے گھوڑے کا جوتا ناپاک نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 21، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان صحابی کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ سوال نمبر 22، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی اکیلے کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت خزیمہ، وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا خزیمہ کی اکیلے کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ہے۔ سوال نمبر 30، کون کون سے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فتویٰ دیتے تھے؟ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جو صحابہ فتویٰ دیتے تھے وہ 14 ہیں۔ سوال نمبر 24، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اذان دینے والے صحابہ کتنے تھے؟ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 4 صحابہ اذان دیتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اذان دیتے تھے، حضرت سعد مسجد قباء میں اور حضرت ابو محذورہ مکہ میں اذان دیتے تھے۔ سوال نمبر 25، حضرت ہاشم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا اصل نام کیا ہے؟
اس کا جواب آپ خود کمنٹ کریں تاکہ آپ کے نالج کا پتہ چل سکے۔ اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں خود آنے والی ویڈیو میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کے لیے لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچے۔ شکریہ۔